سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. سورة الحجرات مدنی صورتوں میں سے ہے، اور وجہ تسمیہ اس کا یہ ہے کہ یہ کلمہ حجرات سورت کی آیت نمبر 4 میں وارد ہوئے ہیں. تو عام طور پر جو صورتوں کے نام ہیں وہ انہی صورتوں میں موجود کسی کلمہ کے نام پر صورت کا نام رکھ دیا گیا ہے. تو یہ انشاءاللہ جب ہم آیت نمبر 4 پہنچیں گے وہاں اس لفظ کے بارے میں بحث کریں گے کہ یہ حجرات کیا ہے. ہر صورت کے پڑھنے کے فضائل وارد ہوئے ہیں روایات میں. قرآن پڑھنا ماہ رمضان میں مطلقاً عام دنوں سے بہت زیادہ ثواب رکھتا ہے. تو یہ مطلب یعنی کوئی علمی مطالب سے شمار نہیں ہوتا، اس لیے میں نے ٹائم کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ہم یہ 10 دنوں میں مکمل کریں روایات کو نہیں لائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. سادہ سادہ ترجمہ اس آیت کا کہ اے اہل ایمان، اے وہ جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کے سامنے مقدم نہ کرو. کس چیز کو اس کا ذکر نہیں کیا گیا. ایک ترجمہ. دوسرا ترجمہ، اے اہل ایمان، اللہ اور اس کے رسول پر سبقت نہ کرو. یہ دوسرا ترجمہ، یعنی خود تم نہ بڑھو ان کے سامنے، سبقت نہ کرو. اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. شان نزول کے حوالے سے شیعہ تفاسیر کی کتابیں ہوں یا اہل سنت کی، ان کی معتبر ترین کتابوں میں جن میں صحیح بخاری، ترمذی نے اپنی تفسیر میں، نسائی نے بھی، یعنی سیاہ ستہ میں سے 3 کتابوں میں، اور واحدی نے اپنی کتاب تنزیل میں، بہت ساری اور بھی کتابیں ہیں. اسباب تنزیل میں واحدی کی یہ روایت لکھی ہے. یعنی اس روایت کو کوئی نہیں جھٹلا سکتا کیونکہ صحیح بخاری میں بھی آ گئی ہے کہ بنی تمیم کے کچھ لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے. اس وقت محفل میں خلیفہ اول اور دونوں موجود تھے. تو پہلے خلیفہ نے کہا ہے کہ یا رسول اللہ، اب اس سے پہلے کہ اللہ کے رسول کوئی رائے دیں، اپنی کوئی فرمائش کریں، تو پہلے خلیفہ بولا کہ یا رسول اللہ، القعقاع بن معبد کو ان کا امیر بنا دیں. امیر القوم قعقاع بن معبد. رسول اللہ کو گویا یہ مشورہ دے رہا ہے. تو دوسرے خلیفہ نے فوراً کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، اقرع بن حابس کو
خلیفہ ان پر امیر بنائے. ہر قوم میں ایک امیر ہوتا تھا. یہ روایت بتاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی قوم کو امیر کے بغیر نہیں چھوڑا کرتے تھے. ایسی روایتیں لکھ کر بھی کہتے ہیں کہ پوری امت کو بغیر امیر کے چھوڑ گئے ہیں. یعنی کیسے متناقض چیزوں میں جمع کرتے ہیں کہ ادھر سے گویا یہ چیز اس طرح مسلم تھی کہ ایک قوم اگر اسلام لے آئی ہے تو اس کو امیر کے بغیر نہیں چھوڑتے. اس لیے فوراً انہوں نے کہا کہ اس نے کہا اس کو بنائے اور دوسرے نے کہا اس کو بنائے. پھر پتہ نہیں کہ کیسے یہی لوگ کہتے ہیں کہ پوری امت کو بغیر امیر کے چھوڑ کے جائے. بہرحال وہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے. تو آپس میں اختلاف ہو گیا. تو پہلے خلیفہ نے کہا کہ ما اردت الا خلافی، تو نے دوسرے بندے کا نام صرف اس لیے دیا کہ میری مخالفت کرے. یعنی کتنا حسن ظن ہے اس کے تدین پر، دینداری پر. یہ حسن ظن کی بات ہے نا کہ اور کوئی مقصد نہیں ہے سوائے میری مخالفت کے. تو بہرحال دوسرے خلیفہ نے اپنی صفائی دی کہ ما اردت خلافک، میرا مقصد تیری مخالفت کرنا نہیں تھا. اب کیا مقصد تھا یہ اللہ جانے. اس سے یاری تھی اس لیے نام دیا اس کا، یا اس کو زیادہ اہل سمجھتا تھا مثلا خلافت امارت کے، مثلا جس وجہ سے بھی تھا. تو ظاہر ہے اس وقت ان کی آوازیں بلند بھی ہو گئی. تو یہ آیت اتری کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. شیعہ نے بھی یہ لکھی ہے روایت مفسرین نے. تفسیر قومی میں ایک روایت آئی ہے جس سے یعنی معلوم ہوتا ہے کہ کچھ اور لوگ بھی اسی طرح کرتے تھے. مثلا انہوں نے لکھا ہے کہ بنی تمیم کا وفد آیا تو انہوں نے حجرہ کے باہر سے ندا دی یا محمد اخرج الینا. اور جب رسول اللہ باہر آئے تو ان کے آگے چلے. رسول اللہ پیچھے چل رہے ہیں، وہ بنی تمیم کا وفد ان کے آگے چل رہا ہے. اور جب آپس میں کلام کی تو ان کی آوازیں رسول اللہ سے بلند تھی. یہ برہان والے نے بھی یہ روایت نقل کی ہے تفسیر قومی سے. تو اس سے لگتا ہے کہ آیت سے مراد جو ہے وہ یہ ہے کہ اے اہل ایمان اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہ چلو. اگر یہ معنی کریں تو یہ تیسرا ترجمہ ہو جائے گا. تین معنی ہو جائیں گے کہ رسول اللہ پر، اللہ اور اس کے رسول پر کوئی چیز مقدم نہ کرو. یہ متعدی معنی ہو جائے گا. لا تقدمو یعنی لا تقدمو شیئا، چونکہ حذف متعلق عموم کی دلیل ہے کہ کوئی چیز اللہ رسول پر مقدم نہ کرو، کوئی فعل، کوئی قول، کوئی چیز بھی. دوسرا ترجمہ ہم نے کیا ہے کہ نہیں، تم خود نہ بڑھو اللہ رسول پر، سب کا رہ جاؤ. اور تیسرا ترجمہ اس روایت کو دیکھتے ہوئے کہ اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہ چلو. اب اس میں سے کون سا معنی صحیح ہے؟ آیت کے تمام کلمات کو اگر دیکھا جائے تو صحیح معنی یہ بنتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر سبقت نہ لو. اس کی وجہ کہ اگر آگے چلنے کی بات ہوتی تو اللہ کے آگے کون چل سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا مناسب نہیں تھا. صرف چلنے کی بات ہے.
اچھا، پھر آگے چلنا بعض دفعہ یعنی وہ رسول اللہ کے اس میں ہوتا ہے، اطاعت میں ہوتا ہے، جنگ کی خاطر آگے چلا جاتا ہے، مثلا کہیں خطرہ ہوتا ہے آگے چلا جاتا ہے، اسے آگے چلنا صرف چال میں آگے چلنا، ہر جگہ اہانت نہیں ہے، ہر جگہ نافرمانی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو ساتھ رکھنا پھر مناسب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا چلنا نہیں ہے، اصلا جسم نہیں رکھتا ہے. شان نزول والی آیات جو دوسری روایات ہیں کہ ابھی رسول اللہ نہیں بولے تھے اور انہوں نے علیکم السلام انہوں نے بات کر دی کہ فلاں کو امیر بنائے اور فلاں کو امیر بنائے، تو یہ روایات بھی دلالت کرتی ہیں کہ آگے چلنا مراد نہیں تھا. ہاں، یہ ایک مصداق بن سکتا ہے اگر معنی عام ہو تو یہ آگے چلنا اس کا ایک مصداق بن سکتا ہے. مثلا اگر ہم معنی کرتے ہیں کہ سبقت نہ لو، اللہ اور اس کے رسول پر سبقت نہ لو، تو وہ سبقت قول میں سبقت ہو سکتی ہے، وہ فعل میں سبقت ہو سکتی ہے. مثلا کسی طرف جانا ہے تو ابھی کوئی پروگرام نہیں بنا اور کچھ لوگ چل پڑے ہیں، رسول اللہ نے ابھی حرکت نہیں کی اور کچھ لوگ چل پڑے ہیں، تو یہ سبقت کا مصداق بن جائے گا. قرآن جتنے تک ہو سکے اس کو مطلق رکھا جائے جب تک کہ کوئی واضح قرینہ نہ ہو. جس طرح روایات میں وارد ہوا ہے کہ قرآن کو جو شان نزول والے موارد ہیں ان میں منحصر نہ کرو ورنہ قرآن مر جائے گا، آیات مر جائے گی. یہ تعبیر ہے روایات میں. جبکہ قرآن ایسا ہے کہ جس کی آیات تجری کا جریان الماء، پانی کی طرح چلتی رہیں گی، ہر دور میں اس کے اپنے مصادیق ہوں گے. تو محققین مفسرین میں سے جنہوں نے قلم اٹھایا ہے اس مطلب میں تفصیل سے، جیسے کہ سید طباطبائی ہے، یہی معنی اختیار کیا ہے کہ سبقت نہ لو. اب سوال ہوگا کہ لا تقدمو متعدی ہے، اس کو مجرد کے معنی میں استعمال کرنا قرینہ چاہیے. لا تقدمو قدمہ شیئا، کسی چیز کو مقدم کرنا، پیش کرنا. فلان قدمہ مثلا ماء، لا تقدمو تو مقدم نہ کرو. تو کیسے اس کا معنی ہم کریں کہ تم سبقت نہ لو؟ سبقت نہ لو یعنی لا تقدمو، یعنی متعدی والا معنی نہیں ہوگا، پھر لازم والا معنی ہو جائے. تو لفظ متعدی ہو، فعل جو استعمال ہو رہا ہے، اور معنی لازم کا دے، اس کے لیے قرینے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ عرب میں ہوتا رہتا ہے استعمال. جو مفصل کتابیں ہیں نحو کی، وہاں لکھا ہوا ہے کہ کبھی کبھی متعدی لازم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن ظاہر ہے ایسے استعمال کے لیے قرینہ چاہیے. تو سید طباطبائی نے جو قرینہ بنایا ہے وہ یہی ہے، خود اللہ کا ذکر کرنا آپ نے کہ لا تقدمو بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ پر جو مقدم ہونا ہے وہ یہی ہے، اللہ کے حکم پر مقدم ہونا. اور کوئی معنی وہ جو ہے وہ درست نہیں بنتا. اگر ہم کہیں کہ تم اپنے کسی چیز کو مقدم نہ کرو، اپنے قول کو، اپنے فعل کو، یہ رسول اللہ کی نسبت تو ممکن ہے لیکن اللہ کی نسبت یہ ممکن نہیں ہے. اللہ کی نسبت جو ممکن ہے سبقت، وہ یہ ہے کہ ابھی اللہ نے حکم نہ کیا ہو اور تم اپنی رائے دے دو. اور یہی معنی شان نزول والی جو ہم نے روایت ذکر کی ہے پہلے، ان کے ساتھ منسجم ہے کہ ابھی اللہ کے رسول نے ابھی تک اپنی رائے نہیں دی تھی کہ میں کس کو امیر بنا رہا ہوں، انہوں نے پہلے اپنا مشورہ جو ہے مفت میں دے دیا.
تو یہی معنی مناسب ہے کہ اے اہل ایمان، تمہارے ایمان کا تقاضا ہے یہ کہ اللہ اور اس کے رسول پر سبقت نہ کرو، انتظار کرو۔ اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ کا حکم ہے، اس کی اطاعت کرو۔ تمہارا کام ہے اتباع کرنا، تمہارا کام سبقت کرنا نہیں ہے۔ واضح ہوا معنی؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، یہ بین یدی اللہ ورسولہ یہ تعبیر مجازی ہے، عرب استعمال کرتے ہیں۔ اگر کوئی کسی سے پوچھے بغیر کام کرتا، مثلا بیٹا باپ سے مشورہ کیے بغیر کام کرتا، تو یہی تعبیر استعمال کی جاتی تھی۔ یہ بہت سارے مفسرین نے لکھا ہے، خود میں نے مطابقت نہیں کی عرب کے استعمال کی، دیکھا جا سکتا ہے اس استعمال کو، لیکن بہت سارے مفسرین نے لکھا ہے کہ عرب کے ہاں یہ استعمال شائع ہے کہ اگر کوئی کسی کا مشورہ لیے بغیر، یعنی جس کا مشورہ لینا حق بنتا تھا، جس سے پوچھنا حق بنتا تھا، اس سے پوچھے بغیر کیا تو کہتے تھے کہ فلان قدم بین یدی فلان، کہ مثلا ابن قدم بین یدی ابی۔ حقیقی معنی اگر بین یدی دیکھا جائے تو سامنے، کہ اس کے سامنے ہونا، لیکن مجازاً استعمال کرتے ہیں کس معنی میں کہ جب کوئی اپنا آرڈر کر دیتا ہے، اپنی بات کر دیتا ہے بغیر پوچھے اور بغیر مشورہ کیے، جلدی، اگر اس نے جلدی کی ہے، نوکر نے اپنے آقا سے نہیں پوچھا، بیٹے نے اپنے باپ سے نہیں پوچھا، مثلا ملازم نے اپنے افیسر سے نہیں پوچھا جبکہ وہ پوچھنے والی بات تھی، تو وہاں عرب یہ تعبیر استعمال کرتے ہیں کہ فلان قدم بین یدی فلان، اور یہ تعبیر مجازی ہے، چونکہ حقیقی معنی جس طرح عرض کیا ہے، اس کا حقیقی معنی ہے کہ کوئی کسی کے سامنے آئے۔ تو اس کو پھر مجاز طور پر استعمال کیا کہ جو ظاہری طور پر سامنے نہیں آیا ہے، لیکن اس کے آگے چلا ہے حکم میں، گویا وہ پیچھے رہ گیا اور یہ گویا آگے نکل گیا اس کے، چونکہ آرڈر کر دیا، بات کر دی بغیر پوچھے۔ تو یہ تعبیر اس معنی میں مجاز ہے۔ خلاصہ یہ ہوا اس جملے کا کہ اہل ایمان کے ایمان کا تقاضا ہے کہ وہ انتظار کریں، اللہ اور اس کے رسول کا جو آرڈر اور حکم آئے اس پر چلیں۔ ان کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اللہ اور رسول سے پوچھے بغیر اپنی رائے ٹھوسنے کی کوشش کریں۔ یہ رائے ٹھوسی جا رہی تھی نا کہ جب لڑائی ہونے کی نوبت آ گئی کہ میں نے یہ نام دیا ہے تو تو نے یہ کیوں نہیں نام دے دیا، تو میری مخالفت کرنا چاہتا ہے، یعنی فرض رائے ہو رہی ہے کہ میری ہی بات مانی جائے۔ ایک دفعہ ہے صرف مشورے کی حد تک، مشورہ بھی دینا تب حسن رکھتا ہے جب رسول اللہ پوچھے کہ مشورہ دو، ورنہ ایمان کا تقاضا ہے کہ صرف اتباع کی جائے، پوچھے مشورہ کرے تب حق بنتا ہے کہ مشورہ دے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ یہ اشارہ ہے کہ سبقت تب لیتا ہے کوئی جب وہ تقوی سے فارغ ہوتا ہے، ورنہ کوئی مناسبت نہیں تھی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، سبقت نہ لو اور اللہ سے ڈرو۔ یہ واضح اشارہ ہے کہ سبقت کون لیتا ہے؟ جس کے ہاں تقوی نہیں ہے۔ جن کے پاس تقوی ہے وہ سبقت نہیں دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ حقیقی عبودیت جس کے پاس پائی جاتی ہے اپنے آپ کو عبد مطلق سمجھتا ہے،
وہ صرف اتباع کا خواہش مند رہتا ہے کہ اس کو کوئی آرڈر کیا جائے وہ اتباع کرے، سمعاً و طاعتاً، بغیر کسی چون چرا کے۔ یہ مقام عبودیت کی منافی ہے کہ بندہ کوئی اپنی رائے فرض کرنے کی کوشش کر رہا۔ یہ یا تو یہ کیوں عرض کر رہا ہوں کہ حقیقت عبودیت یہی ہے، کیونکہ اگر دقت میں جائیں، اس کی تحلیل میں جائیں، تو دو حالتوں میں سے کسی ایک حالت میں بندہ ہوتا ہے جب وہ سبقت کرنے کی کوشش کرتا ہے، یا تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی حکمت اور علم میں شک ہے، میں زیادہ سمجھدار ہوں اس لیے سبقت کرتا ہے کہ مجھ جیسے دانا عیاذ باللہ نہ اللہ ہے نہ اس کا رسول ہے، یا پھر یہ عقیدہ یعنی یہ عقیدے میں خلل ہو گیا، یا عقیدے میں خلل ہے، یا پھر یہ ہے کہ یہ عقیدہ رکھنے کے باوجود بھی اپنی رائے دینے کے لیے اس لیے کوشش کرتا ہے کہ نفس کا غلام ہے، اس کی خواہش نفس ہے کہ میں جو بات کروں مانی جائے۔ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول سب کچھ جانتے ہیں اور وہ جو حکم آئے گا وہی حکمت پہ مبنی ہوگا، لیکن پھر بھی اپنے اوپر قابو نہیں پا سکتا کہ بس میں ہوں، میری بات مانی۔ ان دو حالتوں میں سے کوئی ایک حالت ہے جس وجہ سے وہ سبقت کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور جو بھی حالت ہو ان میں سے یہ نتیجہ اس آدمی کے پاس تقویٰ نہیں ہے، تقویٰ ہوتا تو وہ سبقت نہ کرتا۔ ایک آدمی ایسا ہے، یہ بہت قرآن حاشیہ لگا ہوا تھا میرا قرآن پر، پتہ نہیں میں نے کہیں سے پڑھا تھا یا نہیں مجھے نہیں یاد، لیکن اپنا جو ذاتی استقراء ہے وہ یہی ہے، اس وقت بھی شاید میں نے وہ اپنا ہی یہ لکھا ہو یا کہیں سے دیکھا تھا۔ ایک آدمی ایسا ہے صحابہ میں جہاں بھی آپ کو تقدم علی رسول اللہ ملے گا وہ آدمی وہاں ملے گا۔ میں نے جتنا تاریخ کا میں نے مطالعہ کیا ہے، ایک نام مشترک رہے گا، رسول اللہ کے پہلی نافرمانی سے لے کر آخری قلم دوات والی نافرمانی تک، وہ نام ہر جگہ ہے، باقاعدہ لکھا جاتا ہے تاریخ کی کتابوں میں، اور مصادر بھی یعنی اکثر تاریخ کے آپ جانتے ہیں کہ وہ محبان صحابہ نے لکھے ہیں، وہ ایک نام وہاں موجود ہے۔ اچھا، اس کا فلسفہ کیا ہے حرمت تقدم کا، کہ حرام ہے تقدم کرنا؟ اس کا ایک فلسفہ تو یہی ہے جو میں نے عرض کی ہے کہ عبودیت، حقیقی مقام عبودیت تک پہنچانا تب ممکن ہے جب ہر مسلمان ہر حکم کو تعبداً قبول کرنے کے لیے تیار ہے، اس کے ایمان کا تقاضا ہے۔ جب ایمان یعنی جب وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ کو جانتا ہے اور انسان کے ساتھ شفیق ہے اور حکیم ہے، اور رسول اللہ اللہ کے آرڈر کے بغیر کچھ نہیں کرتے ہیں، تو اس عقیدے کے مطابق انسان اگر چلے تو تقدم نہیں کر سکتا ہے، سبقت نہیں کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا ایک مقصد تو یہی ہے کہ انسان اپنے کمال کو پہنچ جائے، اور وہ ہے حقیقی عبودیت۔ دوسرا اس میں فلسفہ یہ بھی ہے کہ ایک نظام قائم ہو سکے۔ اب اگر ہر بندہ رائے دینا چاہ رہا ہے اور ہر بندہ کہے میری بات مانی جائے، کیسے نظام چلے؟ تو جس کو اللہ نے اپنی طرف سے نمائندہ بنا کر بھیجا ہے، نظام اسی میں ہے کہ ہر بات میں اس کی اتباع کی جائے، اس پر سبقت کوئی نہ لے، ورنہ وہی بڑا ہو جائے گا جو سبقت لے رہا ہے، پھر ہر بندہ بڑا ہے۔ ایک نظام کا چلنا اسی میں منحصر ہے۔ تو پھر اس بات کا تقاضا یہ ہے کہ جس طرح رسول اللہ پر تقدم حرام ہے،
امام پر بھی تقدم حرام ہے، بعینی وہی حکمت وہی فلسفہ یہاں بھی ہے، اسی طرح کی عصمت امام میں بھی پائی جاتی ہے، اسی طرح حکم اور آرڈر کرنے کی صلاحیت اللہ نے اسے بھی دی ہے، اسی طرح کا حکمت اور علم اس کے پاس بھی موجود ہے، اسی طرح کا نظام کا چلنا اسی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس پر سبقت نہ لی جائے۔ اسی لیے آپ پڑھیں گے بعض ادعیہ میں اور دعاؤں میں کہ ہلاک ہو گئے وہ جو ان پر سبقت لے گئے یا جو پیچھے رہ گئے، اللازمون اللاحقون بہم، صرف وہ نجات پا گئے جو ان کو پیچھے سے متمسک رہے اور پیچھے نہ رہے، صرف انہوں نے نجات پائی۔ بلکہ اس سے آپ مزید نیچے بھی آ سکتے ہیں، اگر ہم فرض کیا فقیہ کے لیے ولایت فقیہ کے قائل نہ بھی ہوں، تب بھی کم از کم فتوے کی مجال میں اور قضا کی مجال میں تو ہر کوئی قائل ہے کہ فتوے میں اور قضا میں ولایت مجتہد کے پاس ہے۔ ان موارد میں جن میں بھی ہم قائل ہو جائیں کہ اس کے پاس ولایت ہے، اس پہ بھی آپ سبقت نہیں کر سکتے ہیں، اور اسی لیے معتبر احادیث میں وارد ہوا، اگرچہ وہ باب قضا میں ہے، کہ الراد علیہم کالراد علینا، چونکہ یہاں بھی ان پر سبقت کرنا یہ خواہش نفس کی اتباع ہے، اور کیا ہے، چونکہ وہ نمائندہ ہے اسلام کا، ترجمانی کر رہا ہے اسلام کی، قرآن اور معصوم کی کلام سے، آپ اس پر سبقت کرتے ہیں کس بنیاد پر؟ آپ کے پاس کیا ہے؟ خواہش نفس ہے اور کچھ نہیں۔ اور اس کی میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ سبقت اس پر حرام ہے کہ وہ زید ہے یا وہ بکر ہے، نہ، اس لیے کہ وہ امام کے کلام کی ترجمانی کر رہا ہے، نظام بھی اسی میں ہے، آپ کے ایمان کا تقاضا بھی یہی ہے، حق عبودیت یہی ہے کہ اب اگر نبی یا امام میرے پاس نہیں ہے تو جو نسبتاً زیادہ ترجمانی کر سکتا ہے صحیح، کما حق کا ہوں، 100% نہیں، اس کا دعویٰ غیر معصوم کے لیے نہیں کیا جا سکتا، لیکن نسبتاً اگر سب سے زیادہ مناسب ترجمانی کر سکتا ہے تو مجتہد کر سکتا ہے، تو اس پہ بھی سبقت کرنا جو ہے وہ گناہ ہے، جب تک کہ آپ بھی اسی قدر صاحب رائے نہ ہو، اسی قدر آپ کے پاس بھی علم نہ ہو۔ تو لہٰذا یہ آیت حقیقتاً ایک مسلمان کو اطاعت مطلقہ کی دعوت دے رہی ہے، غیر مشروط اطاعت، کہ آپ کا کے ذہن میں کیا آ رہا ہے، آپ کا خواہش کیا ہے، جب علم ہو جائے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہے، ایک دفعہ تو آپ کو شک ہے کہ جس بندے سے میں لے رہا ہوں پتہ نہیں یہ کتنا سمجھدار ہے، پڑھا لکھا ہے نہیں ہے، جانتا ہے کچھ، اس کی بات نہیں ہے۔ جب آپ کو علم ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہے تو وہاں سبقت کرنا، یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ صحیح مطیع نہیں ہیں، صحیح فرمانبردار نہیں ہیں۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہاں ان صفات کا ذکر کرنا یہ مناسبت رکھتا ہے کہ سمیع ہے جو بھی بات آپ کرتے ہیں، کہ آپ سبقت کر رہے ہیں یا نہیں اللہ تعالیٰ پر، اس کے رسول پر۔ علیم میں یہ اشارہ ہے کہ اس کا ہر حکم علم پہ مبنی ہوتا ہے، کوئی چیز اس سے ایسی صادر نہیں ہے جو بغیر علم کیا ہے اور آپ جبران کریں اس کا کہ میں جانتا ہوں، اعاذ باللہ اللہ تعالیٰ نہیں جانتا۔ جس طرح آج کل آوازیں اٹھ رہی ہیں شریعت کو تبدیل کرنا چاہیے، یہ آج کے دور کے لیے کافی نہیں ہے، یہ حکم درست نہیں ہے، یہ حکم درست نہیں ہے، یہ گویا اس طرف ہے، یعنی دعوت ہے کہ اعاذ باللہ اللہ تعالیٰ
جو ہے وہ محیط نہیں ہے اپنے علم کے ساتھ انسان کی ضرورتوں اور ان کے حاجتوں کے مطابق۔ اگلی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ آسان سا اس کا ترجمہ یہی ہے کہ اے اہل ایمان اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو نبی پاک کی آواز پر، اور اس کے ساتھ بلند آواز کے ساتھ بات نہ کرو، بلند آواز کے ساتھ نہ پکارو، کا جہر بعضکم لبعض، جیسے تم بعض ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال حبط ہو جائیں، ضائع ہو جائیں، اور تمہیں اس بات کا شعور ہی نہ ہو۔ اس آیت میں کا یہ نکات ہے۔ پہلا نقطہ کہ یہ صراحتاً آیت نفی کر رہی ہے ان شاذ آراء اور اصوات کی، کہ جو کہتے ہیں تک کہ مقدس نام کی کوئی چیز نہیں ہے، کوئی چیز مقدس نہیں ہے، ہر چیز تحت سوال ہے۔ پتہ نہیں آپ نے بھی یہ دیکھا ہو یا نہیں، روشن فکر قسم کے لوگ الہاد کی طرف جو مائل ہے کہ جی ہر چیز تحت سوال ہے، کوئی چیز مقدس نہیں کہ ہم اس کو تعبداً قبول کریں۔ یہ نظریہ اسلام اور قرآن کے ساتھ ٹکراتا ہے۔ اسلام میں